بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم جناب محمد میاں سمرو صاحب، اسلم ابرو صاحب، حلیم عادل شیخ اور باقی تمام ساتھی. سب سے پہلے تو جی میں معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج سے کچھ ہفتے پہلے میرا جیکب آباد آنے کا پلان بنا تھا اور آخری وقت کے اوپر مجھے پرائم منسٹر صاحب کا پیغام آیا، وزیر اعظم صاحب کا، ایک بہت ہی اہم میٹنگ کے لیے، اور مجھے وہیں سے ادھر سے واپس جانا پڑ گیا اور میں نہیں آ سکا. تو میں معذرت کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور نہیں پہنچ سکا، لیکن وہ کمی پوری کرنے کے لیے ابھی میں یہاں پر آ گیا ہوں. جی ابرو صاحب، آپ بات کر رہے تھے فنڈز کی اور ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی، تو میں تو یہاں پر آیا ہی یہ کام کرنے کے لیے ہوں. مجھے تو وزیر اعظم نے بھیجا ہی یہ کام کرنے کے لیے ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں، مجھے جیکب آباد نے نہیں بلایا، میں بغیر بلائے ہوئے جیکب آباد پہنچ گیا ہوں. اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے جی. جیسے آپ نے ذکر کیا، 2-3 دفعہ ذکر کیا کراچی کے لیے، جو ظاہر ہے سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس شہر کا بھی حق بنتا ہے. وہ پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، لیکن اس کے حالات بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے نہیں ہیں کہ جیسے ایک پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والے شہر کے ہونے چاہیے. لیکن جس دن ہم نے اس پیکج کا اعلان کیا تھا، اسی دن ہم نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم صرف کراچی نہیں، باقی سندھ کے جو اضلاع ہیں اس کے لیے بھی ترقیاتی منصوبوں کا ایک پیکج بنائیں گے. اور اسی سلسلے میں جو میں پچھلا دورہ بھی یہاں پر تھا، میں اس کے اندر گوٹکی گیا، میں اس کے بعد لڑکانہ گیا، جیکب آباد، شکارپور، سکھر مس ہو گیا تھا اس ٹرپ میں. یہ تینوں اضلاع کر رہا ہوں. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے پہلے کراچی تو ظاہر کیا تھا، لیکن جنوبی بلوچستان کے لیے بھی ہم نے جو پیکج بنایا، منصوبہ جو اس کی ترقیاتی منصوبہ بنا، وہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ تھا. بلکہ میرے پاس بلوچستان کے ہی ایم پی آئے ہوئے تھے، مجھے دفتر میں ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا آپ نے اتنے بڑے پیکج کا اعلان کر دیا، اس سے تو آدھا بھی اگر آپ اعلان کر دیتے تو وہ بھی بہت بڑا ہوتا. تو وہ ہم نے اس لیے نہیں اعلان کیا تھا کیونکہ ہم وہاں پہ بلوچستان میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، ہم نے اس لیے اعلان کیا تھا کہ بلوچستان کے عوام کا حق ہے. تو الیکشن ظاہر ہے، سیاسی پارٹی ہیں، سیاست میں ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اور جو ترقیاتی کام ہوتا ہے اس کا ایک سیاسی اثر بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری لگائی ہے، وہ یہ انہوں نے ذمہ داری دی ہے کہ ملک کے جو سب سے زیادہ پسماندہ علاقے ہیں، جو ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ترجیحی بنیاد کے اوپر وہاں پہ ترقیاتی کام کروانے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ منصوبہ میں ہمارے کیسے بنتے تھے جی؟ اسلام آباد میں بیٹھتے تھے، 4 کنسلٹنٹ آتے تھے، 2 رپورٹیں ہوتی تھیں اور وہ منصوبہ بن جاتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر بنائیں. اس لیے جب جنوبی بلوچستان کا کرنا تھا، ہم کوئٹہ بھی گئے، ہم امران بھی گئے، ہم خزدار بھی گئے، ہم گوادر بھی گئے، ہم نے تمام علاقے کا دورہ کیا. ہم اوپر سے میرانی، مند، بارڈر تک کا ایریا جو ہے وہ سارا دیکھ کر آئے. اور زمین پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ جتنے اچھا اپنے مسئلے کو سمجھتے ہو اتنا میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ترقیاتی پروگرام بنے گا، اس میں آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو ترجیحات جو آپ نے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم شامل کریں گے. تو یہ تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں تک تو میرا اور آپ کا، ابرو صاحب کا، بالکل مکمل اتفاق ہے کہ یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک چیز ابرو صاحب، معذرت کے ساتھ، آپ کو اور میرا اتفاق نہیں. جمہوری لوگ ہیں نا، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے بتا دوں کہ میرا کس پہ. آپ نے کہا پیپلز پارٹی کو اس لیے ووٹ ملتا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کرتی ہے.
ابڑو صاحب میں اگر اس کے آپ کے جہاں اسکول میں ہوں یہاں سے باہر نکلوں اور سڑکوں پہ نکل جاؤں تو وہ عوام کا مسئلہ حل ہوتا ہوا مجھے تو نہیں نظر آیا. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے 2 سال پہلے حکومت نہیں بنائی. سائیں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر 20 دسمبر 1971 کو بنے تھے پہلی دفعہ. 49 سال پہلے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تھی. پچھلے 49 میں سے 28 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. پچھلے 12 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن مجھے سندھ کے عوام کے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ نے کہا کہ کم سے کم سکھر ہی بنا دیں, لیکن سکھر والوں کے ساتھ بہت ظلم ہے. اگر آپ سکھر کا موازنہ کریں آج سے, اگر ہم 49 سال پیچھے چلے جائیں جب پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, اور اس وقت کا آپ گجرات اٹھا کے دیکھیں, ساہیوال اٹھا کر دیکھیں, آپ اس وقت کا رحیم یار خان دیکھیں, آپ اس وقت کا چارسدہ دیکھ لیں, آپ سوات دیکھ لیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ سکھر جن شہروں سے بہت بہتر ہوتا تھا, آج وہ شہر جو ہیں وہ سکھر سے بہت آگے چلے گئے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جو بدقسمتی سے سندھ کو سیاسی لیڈرشپ ملی, اس لیڈرشپ نے اپنی زندگی تو بہتر کی, انہوں نے سرے کے اندر محل تو بنائے, ان کے نیکلس جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے لاکرز تک تو پہنچ گئے, ان کے ابو دھابی کے اندر محل بھی بن گئے, لیکن انہوں نے سندھ کے اندر کام نہیں کیا. اور اس لیے سندھ کے عوام توقع رکھتے ہیں عمران خان سے اور تحریک انصاف سے, اور اسی لیے یہ آپ کا گلہ جائز ہے. میں آپ کا گلہ جائز سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کی توقع ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان نے تو کوئی محل نہیں بنانا, اس نے تو اپنے گھر پیسے نہیں لے کر جانے, تو اس لیے آپ کی اور سندھ کے عوام کی جائز یہ توقع ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس توقع کو پورا کرنا ہے. دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اس نے حلیم عادل شیخ نے کی, وہ بات بھی میں نے پہلے ترقیاتی کاموں کی بات کی ہے. میری وہ ذمہ داری ہے, میں وزیر ہوں منصوبہ بندی کا پچھلے 1 سال سے. یہ میری ذمہ داری ہے ہی اولین کے ترجیحاتی بنیاد کے اوپر منصوبہ بندی کی جائے, ترقیاتی کام کیے جائیں. لیکن عوام جو ہے نا, وہ ووٹ جو ہے وہ صرف ترقیاتی کاموں پر نہیں ڈالتے. لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ نے آج بات کی, یہ میں نے بہت لوگوں سے سنی ہے. یہ تو پہلے جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی آج سے 9 سال پہلے, اس وقت تو بہت سننے کو ملتی تھی. خان صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, نیت بڑی اچھی ہے, لیکن خان صاحب کو نہیں پتا عوام کا ذہن کیسے کام کرتا ہے. یار وہ عجیب آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا عوام کا ذہن کیسے کام کرتا ہے, اور 6 آدمیوں سے وہ پارٹی شروع کرتا ہے, اور پچھلے الیکشن میں 1.5 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اس کو ووٹ ڈالتا ہے. کچھ جیسا میرے خیال میں جیسا پاکستان کے عوام کے ذہن کو عمران خان سمجھتا ہے, کوئی اور سیاستدان نہیں سمجھتا. تو انشاءاللہ تعالی سیاسی بنیاد کے اوپر بھی کام کرنا ہے. حلیم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کہہ لیں, آپ گلہ کہہ لیں, وہ اس بنیاد کے اوپر بھی ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اور یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جہاں جہاں قانون کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کے لیے پھر وفاق کو ساتھ کھڑا بھی ہونا پڑے گا. یہ بالکل درست بات ہے, یہ جائز بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پچھلے میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے میں میری بار بار جب وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے, اور اب کیونکہ تقریباً آدھی ٹرم گزر گئی, اب آگے دیکھ رہے ہیں, تو ان کو سب سے زیادہ جہاں پہ نظر آتا ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پہ جس عوام کے اوپر ان کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر اگر زیادہ سیٹیں کہیں سے نکلیں گی تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں وہ اندرون سندھ سے نکلیں گی. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم جلد آپ دیکھیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے, ان کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ان کو لے کر آئیں گے یہاں پر, جو یہاں کے اضلاع ہیں ان کے تمام جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بات بھی کرنی ہے. حلیم کو نئی ذمہ داری ملی ہے. حلیم ماشاءاللہ آپ میں جتنی ہمت ہے, جس طریقے سے آپ دوڑتے ہو صبح سے لے کے شام تک ہر علاقے میں پہنچتے ہو, مجھے یقین ہے
کہ آپ تو یہاں کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ ضرور ساتھ جڑو گے بھی، ان کے مسائل بھی سمجھو گے، ان کے لیے آواز بھی اٹھاؤ گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا، آپ نے دیکھا ہے وفاقی وزیروں نے بھی پچھلے چند ماہ سے کچھ آنا شروع کیا، سندھ کے اندر دورے ہونے شروع ہو رہے ہیں. شفقت محمود کل پہنچے ہوئے تھے حیدرآباد، علی زیدی اس سے پہلے آئے تھے، اور بھی دوسرے وزیروں کو ہم یہاں پہ عمر ایوب کو لے کر آئے تھے. سو پچھلے 2-3 مہینے سے یہ سلسلہ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ آگے جاری رہے گا، اور وزیر اعظم خود یہاں پر آئیں گے، اور امید ہے کہ تقریباً 1 سال کے بعد ابڑو سال ہم یہاں پہ آئیں گے، اور یہاں پر آ کے ہم جو آپ کے کام شروع ہوئیں گے ان کاموں کے اوپر جا کے ہم جائزہ لیں گے، اور آپ کا جو عوام کی طرف سے آپ نے جو مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کو ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا ابڑو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی کا. تھوڑا بہت اعلان ہو جائے کچھ وہ کل ہے نا ہماری میٹنگ، کل ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے سکھر میں. جو وفاقی بڑے ادارے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنے، NHO کو وہاں پہ بلایا ہوا ہے جی، وہاں پہ بجلی کے ادارے والے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ گیس کے ادارے والے آئے ہوئے ہیں، وہاں ہماری نادرا کا جو ہے ان سے بات ہوئی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو وہاں سے اچھی خبر دے کے بھیجیں گے. سر فنڈ ہی وہ بغیر فنڈ کے تو نہیں کام ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی بتائیں گے کہ کون سے کام ہونے، اور پھر آپ ہی کے ذریعے کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ریکویسٹ ہے سر، ہم آپ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. جیکب آباد میں جو ڈیڈکشن کی بات کی ہمارے MPA صاحب نے، وہ صرف غریبوں کے اوپر کہ آپ جو ہے CO کو ایکسین کو انسٹرکشن دیں، کیونکہ جب آپ بات عوام کی کریں تو ناجائز ڈیڈکشن غریبوں کے محلوں والوں پہ تو لگتی نہیں ہے. کل میں سمجھ گیا، کل ابڑو صاحب میرے ساتھ ہوں گے، سیپکو کے وہاں پہ جو سینئر نمائندے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. براہ راست یہی بات جو ہے وہ ابڑو صاحب ان سے کہیں گے، اور پھر میں ان کو تاکید کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. جی کہ اگر یہ جس طرح کووڈ کی صورتحال چل رہی ہے اور PDM کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، سیاسی بات ہے، تو ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کو آپ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، اور جو حکومت کے لیے کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی جو ہے کامیابی حاصل کرے گی، اور وہ کہہ رہے کس طرح نہیں؟ سر دیکھیں، دو چیزیں آپ نے سوال پوچھی. کووڈ والا جو ہے وہ تو آپ نے خود سنا کہ وہی بلاول جو لاک ڈاؤن کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ وزیر اعظم سب کو مروا دے گا. اور سمارٹ لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے، یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ مراد علی شاہ جو ہم احساس کا پیسہ غریب ترین سندھ کے لوگوں میں بانٹ رہے تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سندھ کے اندر احساس کا پیسہ اس 3 مہینے کے اندر جو بانٹا گیا ہے غریب ترین سندھیوں کے لیے، وہ 65 ارب روپے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو اس کو وہ کہتے تھے یہ مجرمانہ کام ہے کیونکہ اس سے وبا بڑھ سکتی ہے. لیکن جب اپنی سیاست کی بات آئی تو ان کو کووڈ نظر نہیں آتا. جہاں تک سینٹ الیکشن کی بات ہے جی، سینٹ الیکشن کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے دستخط موجود ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ اوپن شو آف ہینڈز کے ساتھ ہونے چاہیے. آج وہی پارٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ وہ پیسہ، اور یہ میں بتا دوں غلط فہمی ہے کہ وہ پیسہ لگا کے خرید لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ فیٹف کے اوپر آپ نے دیکھا جو دسمبر کے اندر الیکشن ہوا، جوائنٹ سیشن کے اندر اپوزیشن کی واضح اکثریت ہے اس وقت. وہ اپنی اکثریت نہیں سنبھال سکے، وہ اپنے لوگوں سے MNA سے ووٹ نہیں کروا سکے. تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا بل اس ہفتے آ رہا ہے اسمبلی کے اندر. تحریک انصاف اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے، وہ بل لے کر آ رہی ہے. 31 جنوری آج ہے، استعفوں کا اعلان ہوا تھا، کیا آپ نے ناراض ہونے والے کو منا لیا ہے؟ سب میں نے جو ہے یہ آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ سنا آج کسی کا استعفیٰ آنے والا تھا، تو عمران خان نے تو استعفیٰ دینا نہیں تھا، نہ ہم نے استعفے دینے تھے، یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا. لیکن ایک وہ مریم بی بی نے بڑا زبردست اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مرتضی عباسی اور جو دوسرے تھے کہ چلو اگر غلطی سے بھی چلا گیا ہے لیکن اب اگر اسپیکر بلائے گا تو منہ پر استعفے مارنے. تو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کس کے منہ پہ مارے، کہیں خدا نہ خواستہ اپنے منہ پہ تو نہیں مار لیے استعفے. صاحب یہاں پہ MP اور MNA کا جو اختلافات آپ نے سنا ابڑو صاحب کی اسپیچ میں، تو اس کو آپ تصفیہ بھی کروائیں گے؟ سر یہ جو ہے اختلاف جو میں نے سنا وہ صرف یہ ہے کہ خواہش ہے کہ جیکب آباد کے عوام کے لیے اور مزید کام کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلم ابڑو صاحب بھی، محمد میاں سمرو بھی جیکب آباد کے عوام کے لیے آگے اور تیزی سے کام کریں گے. آخری سوال آپ کا اعلان سننے کے لیے. یہ میری مرضی سے چلتی ہے اور میں اب چاہوں تو یہ حکومت گر سکتی ہے میرے کہنے پر. یہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ کہا نہیں، کچھ میڈیا نے یہ چلانے کی ان کی سپیچ میں سے آدھا جملہ نکال کے کہا تھا.
انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں جو ہوں, اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا, پرویز خٹک بڑے لیڈر ہیں, تو وہ کوئی اگر کچھ کرے تو اس سے کچھ مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے آگے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا کیونکہ عمران خان کے میرے اوپر احسانات ہیں. آج جو ہے مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی ایم کا سربراہ, کیونکہ فیصلے تو زرداری صاحب کے ہوتے ہیں پی ٹی ایم میں, جو بھی فائنل فیصلہ زرداری صاحب کا آج ہوتا ہے. یہ لیکن پی ڈی ایم کوئی چیز بچی ہے ابھی, تو میں کل جیکب آباد کے عوام سے کہوں گا کہ غائبانہ نماز جنازہ تو کر ہی لے پی ڈی ایم کے لیے.